إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، انسان ایک احساس رکھنے والی مخلوق ہے، اور ایک انسان جب دوسرے کو کسی تکلیف اور مصیبت میں دیکھتا ہے تو اس کا درد اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کی مقدور بر کوشش کرتا ہے۔ انسان کا لفظ انس سے بنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انس پیار اور محبت کو کہا جاتا ہے۔
تو انسان کا مطلب یہی ہے کہ وہ شخص جو دوسروں سے پیار کرتا ہو، محبت کرتا ہو. انسان کو سماجی حیوان بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ معاشرے میں مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے. اور جب لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو پھر انہیں ضروریات بھی لاحق ہوتی ہیں، اور اکیلا انسان اپنی تمام ضروریات پوری نہیں کر سکتا. تو معاشرے کا جو سلسلہ ہے وہ انسانوں کے باہمی تعاون سے ہی چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بلائی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو. وہ شخص کہ جو دوسروں کو تڑپتا ہوا دیکھتا ہے، دوسروں کو تکلیفوں اور مصیبتوں میں دیکھتا ہے، لیکن اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اپنی بساط کے مطابق کوئی کوشش نہیں کرتا، تو ایسا انسان انسانیت سے کوسوں دور ہے، اور اس کے دل میں اس کے احساس نام کی کوئی چیز موجود نہیں. تو حقیقی معنوں میں اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے بلکہ پتھر کا ٹکڑا ہے. مولانا الطاف حسین حالی نے 2 جملے کہے ہیں. وہ فرماتے ہیں یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، کہ مخلوق سے ہے جس کا رشتہ ولا کا. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا پہلا سبق ہی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آیا جائے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے، کہ اللہ کی ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دونوں جہانوں کے خالق کے ساتھ اسی آدمی کا رشتہ ہے کہ جو اس کی مخلوق کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے. قرآن کریم کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اہل تقوی، پرہیزگار بندے، قرآن کریم سے عملاً استفادہ کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان جو خرچ کرتا ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے کمزور، مفلوق الحال، غریب، مسکین، گرے ہوئے اور محروم لوگوں پر اپنا مال خرچ کیا جائے. اور قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کو بڑے عجب انداز میں اس کی تعلیم دی ہے. فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ دار کو، مسکین کو، مسافر کو اس کا حق دے دو. یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے مال میں سے اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دیتے ہو، کسی مسکین کو دیتے ہو، کسی مسافر کو دیتے ہو، کسی ضرورت مند، کسی حاجت مند کو دیتے ہو، تو یہ نہ سمجھو کہ تم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے. تم نے فقط اس کا حق اس کو دیا ہے
اور کسی کا حق اس تک پہنچا دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ ایک فرض ہے جو ادا ہوتا ہے۔ بتلایا یہ جا رہا ہے کیا لوگوں، تمہارے پاس جو مال ہے، جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ ہم نے دیے ہوئے ہیں۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا عطا کردہ ہے۔ تم نے جس ذہانت اور قابلیت کو استعمال کر کے یہ روپیہ پیسہ جمع کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ ہم نے دی ہوئی ہے تمہیں۔ تم اپنے ہاتھ پاؤں کے ذریعے کام کاج کر کے جو دولت کماتے ہو، وہ ہاتھ پاؤں بھی ہم نے دیے اور ان کے اندر سکت بھی ہم نے رکھی ہے۔ اس لیے ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں ہم نے اپنے کمزور بندوں کا حق رکھا ہے۔ اگر تم ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہمارے بندوں کو کچھ دیتے ہو، مت سمجھنا کہ تم نے کوئی ان پہ احسان کیا ہے، ہم نے جو حق ان کا مقرر کیا تھا فقط تم نے ان تک پہنچایا۔ کیسی زبردست تعلیم ہے خدمت انسانیت کی، اور کیسا زبردست تصور ہے بندگان خدا کی بلائی کا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ہمارے پرہیزگار بندوں کے مالوں میں مانگنے والوں، سوال کرنے والوں اور محروموں کا حق ہوتا ہے۔ اور یہ جو حق ہے نا، یہ فرضی صدقہ جو زکوٰۃ ہے اس کے علاوہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہمارے حکم پہ زکوٰۃ دے دی تو بس کام پورا ہو گیا، اور زکوٰۃ دے کے وہ سمجھ بیٹھا کہ بس میں ہر طرح کے اللہ کے بندوں کی خدمت سے فارغ ہو گیا اور ان کا ذمہ میری طرف سے ساقط ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم نے اپنے غریب اور مسکین بندوں کا حق رکھا ہے تمہارے مالوں کے اندر۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قسم کے صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں صحابہ کا ایک طبقہ تھا انصار کا اور ایک تھا مہاجرین کا۔ انصار تو مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے تھے، اور انصار کا لفظی مطلب ہے مددگار۔ انہیں یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے اپنے مومن مسلمان بھائیوں کی ہر طریقے سے مدد کی تھی۔ وہ صحابہ جو اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنا مال و دولت چھوڑ کر، اپنا کاروبار اور تجارت چھوڑ کر، اپنی قوم اور قبیلہ چھوڑ کر، حتیٰ کہ بعض اپنے بیوی بچے چھوڑ کر اپنا ایمان اور اپنا دین بچانے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے، وہ لٹے پٹے، وہ خالی دامن، وہ بیماریوں اور بخاروں کے مارے ہوئے، وہ ہجرت کی صعوبتوں اور سفر کی تکلیفوں کے مارے ہوئے۔ ان مہاجرین کے لیے اپنے گھروں کے اور اپنے دلوں کے دروازے کھولنے والے میرے نبی کے وہ صحابہ تھے جو پہلے ہی مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور اسلام قبول کر چکے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کو آپس میں بائی بائی بنا دیا تھا۔ اسے تاریخ میں مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، یعنی مدینہ منورہ کا بھائی چارہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ان دونوں قسم کے صحابہ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔
فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ لوگ، وہ میرے نبی کے صحابہ جو پہلے ہی مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور مہاجرین کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں۔ ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے، یہ ہمارے کاروبار میں شریک بنیں گے، ہمارے مالوں میں شریک بنیں گے، ہمارے وسائل اور ذرائع تو اس طرح کم پڑ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے ان مہاجر بھائیوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتے، ان سے نفرت نہیں کرتے، ان سے ناگواری محسوس نہیں کرتے، جیسا کہ آج کل کوئی غریب رشتہ دار آ جائے تو الا ماشاء اللہ لوگ جناب ناک منہ چڑھاتے ہیں، ناگواری کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں مدینے کے رہنے والے انصار صحابہ مکے سے آئے ہوئے مہاجر صحابہ کو دیکھ کر ذرہ برابر بھی ناگواری محسوس نہیں کرتے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان کی طرف آنے والے ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں ان سے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اگر اللہ کے رسول ان انصار صحابہ سے زیادہ ان مہاجر صحابہ کو کچھ دے دیں تو وہ اسے دیکھ کر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہیں کرتے کہ ان کو ہم سے زیادہ مال غنیمت دے دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے ہم سے زیادہ ان کو تحفے دیے، ہدیے دیے۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ مدینے کے رہنے والے صحابہ مہاجر صحابہ کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ کتنی ہی تنگی اور تکلیف میں مبتلا کیوں نہ ہوں، اپنی ضرورتوں کو پیچھے کرتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنی احتیاجات کو بالائے طاق رکھتے ہیں، اور مکے سے آئے ہوئے اپنے مہاجر بھائیوں کی ضروریات کو پورا کرنا اپنے لیے ترجیح اول سمجھتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے آخری الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ نفس کا بخل کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نفس کہتا ہے اپنا ہاتھ روک لے، تیری اپنی جیب خالی ہو جائے گی، تیرے اپنے مال میں کمی آ جائے گی، تیری بھی ضروریات ہیں، تیرے بھی بچے ہیں، تیرا بھی خاندان ہے، تیرے ساتھ بھی ضروریات لاحق ہیں، اور اگر تو اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو دے گا تیرا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جو اپنے نفس کے ان تقاضوں کو دبا لیتا ہے اور اس بخل اور کنجوسی پہ قابو پا کے کھلے دل سے اللہ فرماتے ہیں ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے، تو ایسا بندہ بڑا کامیاب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا جی، کوئی ایسا ہوتا ہے جو اپنے نفس کے بخل پہ قابو پاتا ہے۔ مال بہت سے لوگوں کے پاس ہے، بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس روپے پیسے کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے بہت کم ایسے ہیں کہ جو دل کھول کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، سخاوت سے کام لیتے ہیں، دریا بہا دیتے ہیں فیاضی کے۔ اس آیہ مبارکہ کا ایک جملہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ایثار سے کام لیتے ہیں، خود کتنی ہی تنگی اور ترشی کی کیفیت میں کیوں نہ ہو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنے مہاجر بھائیوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ جملہ اترا تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا
کہ میں مسافر ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو چاہیے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کے ہاں کہلا بھیجا کہ کھانے کی کوئی چیز گھر میں پڑی ہوئی ہے تو بیچ دی جائے۔ جواب ملا کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا گھر تھا، حتیٰ کہ تمام ازواج مطہرات کے ہاں سے جواب ملا کہ گھر میں کوئی چیز نہیں کھانے پینے کی۔ اندازہ کیجئے۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کوئی ہے جو اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے، اس کی خاطرداری کرے، اسے کھانا کھلائے، اور میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کے بدلے میں اس پہ اپنی رحمت فرمائے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا بس بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا بچا کے رکھا ہے۔ کہنے لگا بچوں کو تو کسی طرح بہلا کے سلا دینا، کھانا مہمان کے سامنے رکھا جائے، بہانے سے آ کے چراغ کو بجھا دینا، چراغ کی بتی درست کرنے کا عذر لے کر، اور ہم یہ ظاہر کرتے رہیں گے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب تک مہمان کے ساتھ گھر والا نہیں بیٹھتا تھا مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ مہمان کے پاس ہم بیٹھ جائیں گے، چراغ بجھ جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں مہمان یہ سمجھے گا کہ ہم بھی پاس بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اس طریقے سے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا، ورنہ اگر چراغ جلتا رہا، میں نے نہ کھایا، مہمان نہیں کھائے گا، اور اگر میں نے بھی ساتھ کھانا شروع کیا تو مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ دیکھیں، گھر والا بھوکا، بچے بھوکے، سارا خاندان بھوکا، اور اللہ کے نبی کا مہمان جو ہے اس کا پیٹ بھر دیا گیا، اس نے جی بھر کے کھانا کھایا۔ صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ابو طلحہ پہنچے، فرمایا رات کو تم نے میرے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ڈر گئے کہ شاید مہمان کی خاطر تواضع میں کوئی کمی رہ گئی، بتلانے لگے تو فرمایا تجھے بتلانے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، اور اللہ تم پہ خوش ہو رہا تھا، تمہاری ادا کو اللہ بڑا پسند کر رہا تھا، اللہ اپنے عرش پہ بیٹھ کر تمہارے عمل کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا کہ تم نے ایک مہمان کو کھانا کھلا دیا، خود بھوکے رہے، بچے بھوکے رہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آیا مبارکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری ہے۔ اللہ کو کتنے پسند ہے وہ بندے کہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ بلائی سے پیش آتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں سورہ دہر میں ارشاد فرماتے ہیں، عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، یہ چشمہ ہے ایک جنت کا، اللہ کے بندوں کو، خوش نصیبوں کو اس میں سے پلایا جائے گا، وہ چشمہ خوب پھوٹے گا، خوب بہے گا۔ اور وہ بندے کون سے ہوں گے؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ لوگ کہ جو دنیا میں اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، جو نظر مان لیتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا ہولناک ہے، جو بڑا خوفناک ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، اور ساتھ ان سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کھانا بھی کھلاتے جاتے ہیں اور ان سے یہ بھی کہتے جاتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں
اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ بھی ادا کر دو. ہم تمہاری طرف سے اس بات کی بھی کوئی تمنا نہیں رکھتے ہیں. بدلہ بھی ہم اللہ سے لیں گے. اور شکریہ تم نے کیا ادا کرنا ہے؟ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں گے کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے دیے ہوئے میں سے تمہیں کچھ کھلا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس. اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے محبوب وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، جو بندوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. آج بدقسمتی سے ہم نے دین کا بڑا ادھورا اور ناقص تصور اختیار کر لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، ذکر و اذکار، نوافل عبادات، تہجد، حج اور عمرے یہی سب سے بڑی نیکی ہے اور یہی اصل دین ہے. بس اس پہ کاربند رہو اور ان کی ادائیگی کا اہتمام کر دو تو کام پورا ہو گیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث پاک کی روشنی میں آئیے میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ اللہ کو تو محبوب وہ ہے اور سب سے پیارا وہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے. اور دوسری حدیث پاک ہے خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع رساں ہے. آئیے ہم دیکھیں کیا ہم اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں؟ کیا انہیں نفع پہنچاتے ہیں؟ کیا ان کی بھلائی کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا مختلف انداز سے ان کے کام آتے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں ہمارا وجود دیگر افراد معاشرہ کے لیے باعث رحمت ہے؟ کیا ہم اپنی جسمانی، ذہنی اور مالی صلاحیتوں کے ذریعے اللہ کے بندوں کے کام نکالتے ہیں؟ اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن مخلوق خدا کی بھلائی کے حوالے سے اور نفع کے حوالے سے ہم کچھ بھی بروئے کار نہیں لاتے، کوئی جد و جہد اور کوشش ہماری سامنے نہیں آتی، اللہ کی قسم ہم ناکارہ لوگ ہیں، ہم نکمے لوگ ہیں، ہم ردی ہیں، ہم اللہ کی زمین پر بوجھ ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندوں کی ڈیفینیشن بتلا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ نفع کا کام کرتے ہیں، فائدہ کرتے ہیں لوگوں کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کچھ لوگ آئے، پورا ایک قبیلہ تھا، اور وہ بیچارے اتنے کمزور اور اتنے گرے پڑے تھے کہ کسی کے بدن پر تن ڈانپنے کو صحیح معنوں میں کپڑا بھی نہیں تھا. دبلے پتلے جسم، بھوک اور افلاس کے مارے ہوئے، فاقوں تک نوبت پہنچی ہوئی. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیفیت دیکھ کر تڑپ اٹھے اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، اعلان کیا کہ ان اللہ کے بندوں کے لیے فوری طور پر جس سے جو ہو سکتا ہے وہ لے کے آئے. کوئی جناب کھانے کو لے کر آیا، کوئی پینے کو لے کر آیا، کوئی پہننے کو لے کر آیا، کسی نے اس دور کی کرنسی دے دی، مال و دولت کا ایک ڈھیر لگ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ کا چہرہ مسرت سے چمکنے لگا. جب مخلوق خدا کی خدمت کی بات آتی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے، کوئی غریب آیا ہے، کوئی سائل آیا ہے، کوئی محتاج آیا ہے، کوئی مسکین آیا ہے، کوئی ضرورت مند آیا ہے، وہ آ کے آپ سے اپنی حاجت طلب کرتا، آپ صحابہ سے کہتے کہ تم اس کی سفارش کرو میرے سامنے، تم مجھ سے یہ کہو کہ اللہ کے رسول اس کی مدد کیجئے. تو صحابہ کہتے اللہ کے رسول یہ تو آپ کے پاس بیٹھا خود اپنی ضرورت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے. فرمایا میں نے جو تم سے کہا ہے کہ میرے سامنے ان کی سفارش کرو، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو کچھ دوں گا، مجھے اس کا اجر ملے گا، تم اس کے حق میں میرے سامنے سفارش کرو گے، تمہیں اس کی سفارش کرنے کا اجر ملے گا. دیکھیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا اللہ کے رسول کو کتنا پسند ہے. اور اس سلسلے میں
آپ نے فرمایا جو بندہ پہل کرتا ہے وہ اتنی نیکی کو پہنچ جاتا ہے، باقی اگر بعد میں اللہ کی راہ میں اپنا مال پیش کرے، خواہ مقدار میں پہلے کی نسبت کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے آدمی کے اجر و ثواب کو بعد والے نہیں پا سکتے۔ مثلا غریبوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں کے لیے اپیل کی گئی، کسی فورم پر، کسی مجلس میں، کسی محفل میں ان کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کو کہا گیا۔ جو سب سے پہلے اٹھتا ہے اور 10 روپے ہی دیتا ہے، اتنی ہی طاقت رکھتا ہے، اسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو اجر اور ثواب ملتا ہے نا پہل کرنے کا، بعد میں آنے والے اگر ہزاروں لاکھوں روپیہ بھی دیں تو اس پہل کرنے والے شخص کے درجے کو اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان تو بڑا حساس دل رکھتا ہے، مسلمان تو درد مند ہوتا ہے، وہ تو ہمدرد اور خیرخواہ ہوتا ہے، وہ تو کسی کا بھلا ہی چاہتا ہے۔ ایک مومن تو خیر اور بلائی کا چلتا پھرتا نمونہ ہوتا ہے۔ وہ جو امیر مینائی نے ایک جملہ کہا ہے نا جی، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ بھوک اور افلاس، پریشانی اور تکلیف میں اللہ کے بندے کسی اور شہر میں تڑپ رہے ہوں اور ان کے حالات سن کر اور دیکھ کر ایک دل درد مند رکھنے والا مسلمان اپنے گھر کے اندر بے چین ہوتا ہے اور اس کے دل میں کانٹا چبھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء۔ فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ جو لوگوں پہ رحم کرتے ہیں اللہ ان پہ رحم کرتا ہے۔ اس کے بعد جو میں نے الفاظ پڑھے حدیث پاک کے، ان کا معنی یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ارحموا من فی الارض، جو زمین میں ہے تم ان پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، جو آسمان میں ہے وہ تم پہ رحم کرے گا۔ اور مولانا حالی نے اس کی ترجمانی یوں کی، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اس نہج پر کی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا پیکر بن گئے تھے۔ وہ حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کو دیکھ کر تڑپ جایا کرتے تھے۔ کتنے ہی مواقع ایسے ہیں کہ اصحاب کرام نے ایک دوسرے کے لیے مال کی قربانی بھی دی اور جان کی قربانی بھی دی۔ جنگ یرموک کا واقعہ تاریخ کے چہرے کو غازہ بخش گیا، اور مجاہد اور غازیوں نے ایک دوسرے کے لیے جو ایثار کیا، رہتی دنیا تک اس کی روشن مثال بن گیا۔ روایت کرنے والا کہتا ہے جنگ یرموک میں میرا چچا زاد بھائی شریک تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد میں اس کی تلاش میں نکلا کہ اگر زخمی ہو تو پانی پلا کر اس کی جان بچاؤں۔ تو وہ کہتا ہے اچانک ایک طرف سے مجھے اس کی آواز آئی کہ پانی پلاؤ۔ کہتا میں اس کی طرف بڑھا، ابھی پانی اس کو پلانا ہی چاہتا تھا کہ دوسرے کی آواز آئی ہائے پانی۔ میرے چچا زاد نے اپنے منہ کو بند کیا اور کہا میرے اس بھائی کو پہلے پانی پلاؤ۔ کہتے ابھی پانی اس کے منہ سے لگایا ہی تھا، تیسرے کی آواز آئی مجھے پانی پلاؤ۔ اس نے کہا پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ، وہ مجھ سے بھی زیادہ تکلیف میں ہے۔ کہتا ابھی اس نے پانی نہیں پیا تھا، چوتھے کی آواز آئی، میں کہتا اس کے پاس چلا گیا، لیکن وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ تیسرے کے پاس آیا، وہ بھی داعی اجل کو لبیک کہہ چکا تھا۔ دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکا تھا۔ اور جو پہلا تھا میرا چچا زاد بھائی،
کہتا میں اس کے پاس پہنچا تو وہ بھی رب کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا تھا۔ کوئی دنیا میں ایسی مثال تو پیش کی جائے۔ یہ جذبہ کس نے پیدا کیا؟ یہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا کیا۔ ایثار اور قربانی کا یہ منظر، یہ کس کی تعلیمات کا نتیجہ تھا؟ یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام نے وہ معاشرہ بنا دیا تھا کہ جس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ایک دوسرے کی ضروریات کا پورا کرنا، یہ اس معاشرے کا ترہ امتیاز تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ بستی کس کو کہتے ہیں؟ محلہ کس کو کہتے ہیں؟ گاؤں کس کو کہتے ہیں؟ ایک گھر دوسرے گھر کے ساتھ جڑا ہوا، ہر شخص کسی کا ہمسایہ اور کسی نہ کسی کا وہ ہمسایہ۔ اللہ کے رسول نے بڑی فصاحت و بلاغت پر مشتمل یہ الفاظ ارشاد فرمائے، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ مجھے مانتا ہی نہیں ہے جو پیٹ بھر کے سو جاتا ہے اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا سوتا رہتا ہے۔ کتنا ہی نمازی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، تہجد گزار اور عابد شب زندہ دار کیوں نہ ہو، اگر پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، انواع و اقسام کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، اور ہمسایہ بھوکا رہتا ہے، اس کے دل میں کوئی ٹیس نہیں اٹھتی، کوئی درد نہیں اٹھتا، میرے نبی نے فرمایا اس تہجد گزار، اس عابد شب زندہ دار سے کہہ دو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بڑا ایک عجیب و غریب ارشاد فرمایا، فرمایا ان للہ عز وجل خلقا خلقهم لحوائج الناس، اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنے بندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اتنے خوش نصیب ہیں وہ، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے کام آئے اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ آگے الفاظ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، لوگ اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے حوالے سے انہی اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی پریشانی میں، اپنی تکلیف میں انہی اللہ کے بندوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک الآمنون بعذاب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ غور کیا اس حدیث پاک پر؟ اور ایسا کوئی بندہ نظر آتا ہے جس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ اس کے محلے، اس کے معاشرے، اس کے گلی کوچے کے لوگ، ان میں سے کوئی بھی کسی تکلیف میں ہو تو اسی کے پاس جائے اور وہ حد المقدور اس کی ضرورت کو پورا کرے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں کھپائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کسی نے کہا کبھی کبھی تو یہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ ایک اکیلا آدمی لشکر دکھائی دیتا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مجاہد ملت قاضی حسین احمد رحمہ اللہ، انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کا پودا لگایا، خدمت خلق کے حوالے سے ایک اچھے کام کی بنیاد رکھی، اور آج ان کا لگایا ہوا پودا اتنا تناور درخت بن چکا ہے کہ اس کی شاخیں پوری دنیا کے اندر الحمدللہ پھیل چکی ہے۔ دنیا کے کتنے ملکوں کے اندر ریلیف کا، کمیونٹی بلڈنگ کا، سوشل ورک کا اور خدمت خلق کا کام ہو رہا ہے۔ پاکستان میں جو سیلابی صورتحال ہے، اس تناظر میں اب تک خدمت خلق 6 ارب روپے سے زائد اللہ کے بندوں کے اوپر، اللہ کے بندوں سے لے کر خرچ کر چکی ہے، 6 ارب روپے سے زائد۔ اور ان کی جو خدمات ہیں مختلف جہتوں میں، میرے بھائیوں میرے پاس وقت نہیں کہ میں ان کو بیان کروں۔ الحمدللہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، میڈیا بھی ان کو بیان کر رہا ہے، اپنے بھی اعتماد کر رہے ہیں، بیگانے بھی اس کے تذکرے کر رہے ہیں، جماعت کے شدید ترین مخالف بھی اپنی
امانتیں الخدمت فاؤنڈیشن کے سپرد کرنے میں اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اور اسے فخر سمجھتے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے خدمت خلق کے حوالے سے جو تعاون الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ کیا ہے وہ سنہری حروف میں لکھا جانے کے قابل۔ آپ کے اس چھوٹے سے شہر سے تقریباً 32 لاکھ روپے نقد اور 2-3 سامان سے بڑی ہوئی گاڑیاں، راشن اور کپڑے اور دیگر اشیاء وہ سیلاب زدگان کے لیے روانہ کیے جا چکے ہیں۔ آپ کے تعاون سے یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ ان علاقوں میں جا کے دیکھیں جہاں پر سیلاب زدہ ہمارے بھائی بہنیں تڑپ رہے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کیا کیا کارنامے سر انجام دے رہی ہے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ سعادت کی بات ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور جو بھی اس سلسلے میں کوئی تعاون کرتا ہے اور اس ریلیف کے کام میں کسی طریقے سے بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے، بس اسے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اس مالک نے توفیق عطا کی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے قبل، نبوت سے قبل ہی خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے اندر کوئی سیاسی نظام نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، بے آئین سرزمین تھی، کوئی ظالم اور جابر ایسا نہیں تھا کہ اس سے کوئی باس پرس کر سکے، اس سے کوئی پوچھ سکے۔ کمزوروں پر ظلم کیا جاتا، ان کے مال چھین لیے جاتے، غریبوں مسکینوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اور اس معاشرے کے اندر یتیم سب سے پسا ہوا طبقہ تھا۔ عرب کے بڑے بڑے چودھری اور سردار یتیموں کا مال ہڑپ کرتے تھے۔ ابو جہل جیسے سردار بھی اس سے بچے ہوئے نہیں تھے، اس کے خلاف بھی شکایتیں آئی تھی کہ اس نے فلاں یتیم کا مال غصب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبوت سے پہلے کی بات ہے، مکے کے کچھ لوگوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی، کمزور سے تعاون کیا جائے گا، غریب اور مسکین کوئی بھی ہو، وہ مکے کا ہو یا مکے سے باہر کا ہو، اس کی داد رسی کی جائے گی۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ یہ فضول کا مطلب بے فائدہ نہیں ہے، یہ جو ہم عام اپنی اردو زبان میں لیتے ہیں کہ یہ تو فضول کام ہے۔ اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی ہے تاریخ میں کہ اس معاہدے کے اندر جو لوگ شامل ہوئے تھے ان میں سے اکثر کے نام تھے الفضول، الفضل، فضل نام تھا ان کا، اس کی جمع بن گئی فضول، تو اس وجہ سے یہ معاہدہ بن گیا حلف الفضول۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بے سہاروں اور بے آسرا لوگوں کی مدد اور داد رسی کے لیے جو معاہدہ کیا گیا اس میں بنفس نفیس شامل ہوئے، اور نبی بننے کے بعد یعنی اعلان نبوت کے بعد یہ فرمایا کرتے تھے مجھے یہ معاہدہ اتنا پسند ہے، اگر مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو میں کبھی قبول نہ کروں۔ اور یہ معاہدہ ہوا تھا عبداللہ بن جدعان کے مکان پر۔ یہ جاہلیت میں ایک آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، لوگوں کا ہمدرد اور خیر خواہ تھا، اس کے گھر پہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ اس کے بارے میں حدیث پاک ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا عبداللہ بن جدعان جو یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، غریبوں کی داد رسی کرتا تھا، ان سے تعاون کرتا تھا، اللہ کے نبی کا قیامت کے دن اسے اس کا اجر ملے گا؟ چونکہ جاہلیت میں فوت ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ یا اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ فرمایا آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور میں بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ ملک اور معاشرے جو ایمان سے محروم ہیں، امریکہ اور یورپ کے ممالک، وہ آخرت کی یقین دہانی پر کوئی بلائی کا کام نہیں کرتے۔
وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ آخرت میں اجر ملے گا، ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ رفاہ عامہ کے کاموں میں بہت آگے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے ادارے بنائے ہوئے ہیں خدمت خلق کے۔ ان کے ملکوں میں جائیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، جو مسلمان ممالک ہیں ان کے اندر بھی وہ بڑا ریلیف کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی اجر ہے۔ ایک پائی اللہ کی راہ میں دی ہوئی بھی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جنت کے طلبگار ہیں، ہم تو جہنم سے بچنے کے متمنی ہیں۔ ہمیں تو یہ بتلایا گیا اگر اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے تو پھر یاد رکھو دنیا میں بھی اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی تمہیں اپنی جنت کا وارث بنائے گا۔ ہمارے لیے تو دوہرے اجر ہیں۔ اس لیے بھائیوں، کبھی بھی کسی ضرورت مند، کسی حاجت مند کو دیکھو، حتی المقدور اس کے کام آنے کی پوری کوشش کرو۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اور ایک اللہ کا بندہ کہتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ وہ کہتا ہے انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ دوسروں کے دکھ درد میں ان کے کام آئے، دوسروں کی مصیبت میں ان کے کام آئے، ورنہ جہاں تک اللہ کو یاد کرنے کا اور اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے کا تعلق ہے، انسان کی پیدائش سے پہلے تو لا تعداد فرشتے موجود تھے جن کا کام ہی یہ ہے اللہ کی تسبیح و تقدیس اور اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے گانا۔ اور اگر انسان بھی بس تسبیح پہ تسبیح پھیرتا رہے اور منکے پہ منکا پھینکتا رہے اور مسجد میں ہی ہر وقت رہے یا جنگلوں بیابانوں میں جا کے ڈیرے لگائے اور اللہ کے بندوں سے اسے کوئی غرض ہی نہ ہو، کوئی مرتا ہے تو مرتا رہے، کوئی بھوک سے تڑپتا ہے تو تڑپتا رہے، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کو نہ جائے، ہسپتال بھرے پڑے رہے، گھروں کے اندر بیمار تڑپتے رہے، اسے کوئی غرض ہی نہ ہو اس کے ہمسائے کیسے ہیں، اس کے خاندان والے کیسے ہیں، اس کے بھائی بہن کیسے ہیں، اس کے عزیز اور رشتہ دار کن حالات میں ہیں، اسے ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، ایسا بندہ اللہ کی زمین پر بوجھ ہے اور اللہ کا سب سے ناکارہ اور نکما بندہ ہے۔ اس کے وجود کا دنیا کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کا ایک بندہ کہتا ہے ظاہری الفاظ میں مت جائیے گا، اس کی بات کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ وہ کہتا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والے تو بڑے لوگ ہیں، ایسے ایسے اللہ کو یاد کرنے والے دنیا چھوڑ کر جنگلوں بیابانوں میں ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ساری زندگی وہاں اکیلے اللہ کو تنہائی میں بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں، اور بڑے لوگ ان کو پہنچے ہوئے کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تو اس بندے کا غلام بنوں گا اور اس کو آقا مانوں گا جو اللہ کے بندوں کے ساتھ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بلائی سے پیش آتا ہے، جو اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے۔ آخر میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں، شاید اس حدیث کی سند میں کوئی ضعف ہو، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے قرآن و سنت کی تعلیمات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ، فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کو سب سے پیارا بندہ وہ لگتا ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے۔ آپ کا خاندان ہے، اللہ محفوظ رکھے سب کو، آپ کے خاندان میں سے اگر کوئی شخص نقصان پہنچاتا ہے کسی فرد کو، کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ کے اہل و عیال میں سے کوئی شخص یعنی ان کو ضرر پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، قطعاً اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کو بھی وہ بندہ اچھا نہیں لگتا جو اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اللہ کو بھی وہی اچھا لگتا ہے جو اس کے بندوں کے ساتھ بلائی سے پیش آتا ہے اور ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرتا ہے۔ وہ عورت جو فاحشہ تھی، جس نے کنویں سے پانی پیا تھا اور نکلی تو ایک کتا کنویں کے کنارے گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا،
اس نے سمجھا اس کتے کو بھی بڑی پیاس لگی ہے، اس نے اپنے دوپٹے کے ذریعے اپنے جوتے میں پانی بھر کر نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اس فاحش عورت کے سارے گناہوں پہ اللہ نے معافی کا قلم پھیر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، جانوروں پر بھی ہم رحم کریں تو اس کا بھی ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کا جگر گیلا ہے، یعنی جس کے اندر اللہ نے جان رکھی ہے، اگر تم اس پر رحم کرو گے تو اللہ تمہیں اس میں اجر دے گا، اس میں ثواب عطا فرمائے گا۔ کتے کو پانی پلانے والی عورت بخشی گئی، انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا رب کی رحمت سے کیسے محروم رہ سکتا؟ میرے بھائیوں، یہ سیلابی کیفیت، یہ ہمارے حکمرانوں کی بد انتظامی کا نتیجہ بھی ہے، اور شاید ہمارے اعمال بد کی سزا بھی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے خشکی اور تری کے اندر فساد مچا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بحیثیت مجموعی ایک قوم کے طور پر ہمیں اپنے رب سے توبہ کرنی چاہیے۔ ان دیگرگوں حالات کے اندر ہماری حکومت نے ابھی تک اپنے فرض کو پورا نہیں کیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ چند ماہ پہلے یہی لوگ جو اب حکومتوں کے اندر بیٹھے اور اپوزیشن کے اندر بھی موجود ہیں، انہوں نے 50-50 کروڑ روپے دے کر لوگوں کے ضمیر خریدے تھے اور ان کی وفاداریاں خریدی تھی، اور آج یہ قوم کے جو اربوں روپے لوٹے ہوئے ہیں ان میں سے بھی اس ستم رسیدہ قوم پر کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنی حکومت کے لیے فوراً وفاداریاں خریدنے کے لیے اور لوٹوں کو خریدنے کے لیے اربوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن سیلاب میں پھنسی ہوئی اس قوم کے لیے تڑپتے ہوئے اپنے بچوں، بوڑھوں، مردوں اور عورتوں کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات کہی بیرسٹر سیف نے، جو کہ ترجمان ہے پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کا، میں نام نہیں لیتا، ہو سکتا ہے میرے کسی دوست کو تکلیف پہنچے۔ اس نے کہا کہ یہ جو ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے یہ تو ایک روٹین میٹر ہے، یہ تو معمول کی بات ہے، سیلاب تو آتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ہم نے جلسوں کا شیڈول بنایا ہے نا، یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ کروڑوں روپے خرچ کر کے ہم جلسے اسی طرح کرتے رہیں گے، سیلاب کی کیا بات ہے، یہ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ یہ ہے اس قوم کا درد جو ان کے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور بدماشی کر کے، بتاخوری کر کے، ظلم اور جبر کر کے اس بھوکی ننگی قوم کی جیبوں سے بجلی کے بلوں پر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے اس حکومت نے 5 کھرب 55 ارب روپے نکالے، اور آپ کو معلوم ہے یہ رقم کتنی بنتی ہے؟ یہ 2 ارب 50 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ آئی ایم ایف سے رو کے جو قرضہ مانگتے ہیں وہ اس رقم سے آدھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں زیادہ تر، کیا ایک مزدور آدمی، دیہڑی دار آدمی 15,000 20,000 25,000 30,000 روپے، میرے ایک دوست ہیں ان کی ماہانہ آمدنی کو 50-60 ہزار روپے، 30,000 روپے ان کا بجلی کا بل ہے اس مہینے کا۔ حکومتیں ہوتی ہیں عوام کو تحفظ دینے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ان کی زندگیوں میں سکون پیدا کرنے کے لیے، ان کو سہولیات دینے کے لیے، ان کو آرام اور راحت دینے کے لیے۔ اس حکومت نے اور پچھلی حکومت نے عوام کے دکھوں کے اندر بے پناہ اضافہ کیا ہے، میں پورے شرح صدر سے کہہ رہا ہوں اور بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں۔ پتہ نہیں کتنے مظلوم اور کتنے غریب لوگوں کی بد دعائیں ان کا تعاقب کر رہی ہیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے ایک نوجوان آدمی کی لاش واپڈا کے دفتر کے باہر پڑی ہوئی تھی، یہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ شہر کا واقعہ، اس کی بیوی اس کے سر پہ کھڑی بیان کر رہی تھی، بل اتنا آیا تھا، اس کی رقم پڑھ کر
اس کو دل کا دورہ پڑا، میں کہاں سے دوں گا؟ تھوڑی تنخواہ والے، تھوڑی آمدنی والے لوگ ہر مہینے بل ادا کرنے کے لیے اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں سے قرض اٹھانے پر مجبور ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، میں اپنی بات کو ختم کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امام یغلق الباب، جو حکمران بھی غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، اغلق اللہ الباب ابواب السماء، اللہ اس پر اپنے آسمانوں اور اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ انہیں ڈرنا چاہیے، انہیں اللہ کی پکڑ سے اور اس کے عذاب سے کچھ خوف کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے کروڑوں مزدوروں، غریبوں اور سفید پوش لوگوں پر کس قدر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، ورنہ ان کو اللہ نشان عبرت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔